بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے ہیں مثنوی سحر البیان کی، جس کا شمار اردو کی بہترین مثنویوں میں کیا جاتا ہے اور یہ میر حسن کی ایک نمائندہ مثنوی ہے۔ میر حسن کی اس مثنوی کے حوالے سے ہم بات کریں گے سراپا نگاری کی، سامان آرائش کی اور اس مثنوی کے مکالموں کی۔ میر حسن نے اس مثنوی کی سراپا نگاری میں اس دور کے بہت سے تہذیبی سرمائے کو محفوظ کر دیا ہے۔ مثلاً جب وہ زیورات کی تفصیل بتاتے ہیں، سامان آرائش کی بات کرتے ہیں، یا بدن منیر کی پوشاک کا حال لکھتے ہیں، یا پھر بے نظیر کی پوشاک کی بات کرتے ہیں، تو وہ سب چیزیں جو ہیں اسی دور کے شہزادے اور شہزادیوں کے لباس کی عکاسی کرتی ہیں۔ مثلاً کروں اس کی پوشاک کا کیا بیان، فقط ایک پسوار آب رواں، گریباں میں ایک تکمہ الماس کا، ستارہ سا مہتاب کے پاس کا۔ اس کے علاوہ میر حسن کی اس مثنوی میں ہمیں جذبات نگاری کے بڑے مؤثر اظہار ملتے ہیں۔ خوشی کے عالم میں خوشی، غم کے عالم میں غم اور دکھ کے عالم میں رقت طاری ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس مثنوی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب شہزادہ بے نظیر چھت پر سے غائب ہو جاتا ہے تو محل میں کوہرام مچ جاتا ہے اور والدین کے لیے قیامت آ جاتی ہے، اور پورے محل میں ہر شخص پریشان کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس حوالے سے جو منظر کشی ہم دیکھتے ہیں، کوئی دیکھے حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی، رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں داب، کسی نے کہا ہوا گھر خراب، سنی شاہ نے جس گھڑی یہ خبر، گرا خاک پہ یہ کہہ کے ہائے پسر۔ جزیات نگاری کے حوالے سے اگر ہم بیان کریں تو جب بادشاہ رمال کو بلا کر اولاد کے بارے میں ان سے دریافت کرتا ہے، تو یعنی وہ جو رمال ہیں یا ذائچے بنانے والے ہیں یا نجومی جو ہیں، وہ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ رمال تالے شناس، لگے کھینچنے ذائچے بے قیاس۔ اسی طرح میر حسن نے پوری تفصیل کے ساتھ نجومیوں کی حرکات و سکنات کو اس مثنوی میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح جب بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، رقص کا اہتمام ہوتا ہے، میر حسن نے رقص کے منظر کو بے انتہا خوبی سے پیش کیا ہے، اور انہوں نے ایسی باریک باتوں کو بھی پیش کیا ہے جس پر ایک شاعر کی جو ہے نظر نہیں پڑتی۔ وہ گھٹنا وہ بڑھنا اداؤں کے ساتھ، دکھانا وہ رکھ رکھ کے چھاتی پہ ہاتھ۔ اس کے علاوہ میر حسن کی اس مثنوی میں بہت عمدہ تصویر کشی موجود ہے۔ سحر البیان کا ایک بڑا کمال جو ہے اس کی تصویر کشی ہے، اور میر حسن نے جس منظر اور جس حالت کا جہاں نقشہ کھینچا ہے، تصویر کشی کا حق ادا کر دیا ہے۔ مولانا حالی جو ہیں مثنوی سحر البیان کی اس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس مثنوی میں بیان کیا ہے اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے کھینچ دی ہے، اور مسلمانوں کے آخری دور میں عمرہ کی جو حالتیں تھیں، جو معاملات پیش آتے تھے، ان کو بالکل اسی طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ میر حسن نے منظر نگاری یا تصویر کشی میں بڑی عمدہ مثالیں پیش کی ہیں، اور محاکات کی ایسی مثالیں ہیں کہ سارا منظر ہماری نظروں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ مثلاً وہ اجلا سا میدان، چمکتی سی ریت، لگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے جھجکتے ہوئے۔ ایک موقع پر شہزادی کی تصویر کشی کی ہے اور بہت ہی جیتی جاگتی تصویر کشی کی ہے۔ وہ بیٹھی عجب ایک انداز سے، بدن کو چرائے ہوئے ناز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، مچاتے ہوئے شرم کھائے ہوئے۔ اس کے علاوہ سحر البیان میں مکالمہ نگاری کا فن جو ہے وہ بھی عروج پر نظر آتا ہے۔ جب ایک کردار دوسرے کردار سے بات کرتا ہے، اس کو بھی مصنف نے شاعرانہ پیرائے میں بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب مدر منیر سے ملاقات کر کے شہزادہ بے نظیر رخصت ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے، کہا اب پہری ہے رخصت مجھے، زیادہ نہیں ہے اس سے فرصت مجھے۔ بدر منیر جواب دیتی ہے، مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے، یہ سن پاؤں پر گر پڑا بے نظیر، کہا یا کروں آہ بے نظیر، کہا یا کروں آہ بدر منیر۔
تو یہاں آپ دیکھیں کہ میر حسن نے جو ڈائلاگز یا مکالمے ہیں ان کو بھی بہت خوبی سے مثنوی میں بیان کیا ہے۔ مجموعی طور پر اگر مثنوی سحر البیان کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ہمیں دہلی کی تہذیب و معاشرت کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہے، زبان و بیان کے حوالے سے، آرائش و زیبائش کے حوالے سے، منظر کشی کے حوالے سے اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو میر حسن نے ایک ایسی مثنوی تحریر کی ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے اس دور کی تمام تصویریں ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس مثنوی کی منظر نگاری جو ہے وہ انتہائی عمدہ ہے، اس کے مکالمے جو ہیں وہ بالکل فطری مکالمے ہیں، اور اس کے علاوہ اس مثنوی میں اس دور کی مختلف چیزوں کے بارے میں جو بیان ملتا ہے تو ایک طرح سے اس دور کی تمام چیزیں اس مثنوی میں محفوظ ہو کر رہ گئی ہیں۔ زبان و بیان کے حوالے سے، یعنی شاعری کے حوالے سے، تہذیب و معاشرت کے حوالے سے، منظر کشی کے حوالے سے، سراپا نگاری کے حوالے سے، یہ مثنوی جو ہے اردو کی بہترین مثنوی ہے اور کوئی اور مثنوی اس تناظر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم مزید جو ہے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔